مکین جنت کا اپنے جان بازوں کے نام ایک خط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے جان باز جانثار جوانوں شاہینوں، جس وقت آپ یہ خط پڑھ رہے ہیں مجھے دنیا سے رخصت ہوئے 19 برس بیت چکے ہیں، یعنی جو بچے میری شہادت کے بعد پیدا ہوئے وہ بھی بالغ نوجوان بن چکے ہیں۔ مجھے خط لکھنے کی حاجت نہ تھی، مگر رواں برس امیر عظیمت علیہ الرحمہ نے ایک خط تحریر کیا تھا جسے ہزاروں نوجوانوں نے پڑھا تھا، اور اب ان کا حکم ہی یہ خط لکھنے کا موجب بنا۔ اس خط میں میرا مخاطب میرے دوست اور ساتھی نہیں، چونکہ یہ تو وہ ہیں جو دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہے۔ ہم نے ایک ساتھ تکالیف برداشت کیں، مشکلات دیکھیں، اور وہ آج جہاں کہیں بھی ہیں اسی مشن پر ثابت قدم ہے۔ اس خط میں میرا مخاطب اکابر بھی نہیں ہے کہ حیات ابدی سے پہلے میں انہیں جان چکا تھا اور یہ مجھے جان چکے تھے۔ ان میں سے کئی اکابر کے آگے مجھے شرف تلمذ بھی حاصل رہا، کئی ایک میرے ہم عصر تھے، کئی ایک ہمارے عروج کے وقت ہمارے راہبر بنے ہوئے تھے اور عالی شان جلسوں کے اختتام پر خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے، مگر آزمائش کے وقت ان کی دعاؤں میں ہم شامل نہ رہے تھے۔ اس خط لکھنے کا مقصد وہ نوجوان ہیں جنہوں نے شاید ہی مجھے کبھی دیکھا ہو، جو میری شہادت کے وقت چھوٹے تھے، اور وہ نوجوان جو میری شہادت کے بعد پیدا ہوئے، وہ نوجوان جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، وہ جو آج بھی اس مشن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جن کو حقائق سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں، وہ نوجوان جو عہد رفتہ کی باتیں اشتیاق سے سنا کرتے ہیں، وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر رہنمائی میسر نہیں ہے۔ تو جو سمجھتا ہے کہ میں موجودہ تنظیم پر بات کروں وہ اس تحریر کو نہ پڑھے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں موجود قائدین پر بات کروں یہ خط اس کے لیے نہیں ہے، جو چاہتا ہے میں ماضی کی غلطیاں کرے دوں یہ اس کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد بیان یہ ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ دنیا میں کتنی بڑی کتنی تگڑی تنظیمیں اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھیں، مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ بر صغیر سے ہی کیسی شاندار تحریکیں ابھریں جنہوں نے عظیمت کی داستانیں رقم کیں، مگر آج ان تحریکوں کا نام فقط کتب تاریخ میں ہی ملتا ہے۔ لیکن اے نوجوانوں، یاد رکھو، تحریکیں مٹ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، حالات کے جبر کا شکار ہو جاتی ہیں، مگر نظریہ باقی رہا کرتا ہے۔ یہ نظریہ اس وقت بھی تھا جب خود قائد عظیمت نے تحریک شروع نہیں کی تھی، اور یہ نظریہ اس وقت بھی ہے جب قائد کو شہید ہوئے 32 برس بیت چکے ہیں۔ بس یاد رکھو، ہماری متاع حیات ہمارا نظریہ ہے، نظریات کبھی مٹائے نہیں جا سکتے، دبائے نہیں جا سکتے، ختم نہیں کیے جا سکتے۔ یہ نظریہ ہی ہے جس کی وجہ سے آج بھی تمہارا اور میرا تعلق قائم ہے، یہ نظریہ ہی ہے جس میں ہماری بقا ہے۔ آج حالات کے جبر کا رونا رویا جاتا ہے، سختیوں کی بات کی جاتی ہے، آج دشمنوں کے متحرک ہونے کی بات کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے اس کے جواز میں اپنی ناکامی چھپائی جاتی ہے۔ تو سوچو، کیا سختی میرے ایام جوانی میں نہ تھی جب پوسٹر لگانے پر مجھے جان سے مارنے لگے تھے، جب قائد عظیمت کو برہنہ کر کے مارا جاتا تھا، جب ایک ایک دن میں کئی نوجوانوں کے جنازے اٹھتے تھے۔ حالات ہر دور میں ہی خراب رہتے ہیں۔ جس راستے کا انتخاب کیا ہے، کیا یہ پھولوں کی سیج تو ہے نہیں؟ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ ہمارا جو زور اس وقت تھا وہ اب نہیں، جو سٹریٹ پاور اس وقت تھی وہ اب نہیں، جو یونٹس اس وقت تھے وہ اب نہیں۔ تو اب کیا کریں؟ کیا پرانی یادوں میں کھوئے رہیں؟ کیا یاد ماضی بیان کر کے داد و تحسین وصول کرتے رہیں، یا پھر یہ قبول کریں کہ اگر وہ یونٹس، وہ سٹریٹ پاور، وہ زور آج باقی نہیں رہا تو کیا غم ہے، نظریہ تو آج بھی وہی ہے۔ پھر یہ بات عظیمت کے کوہ گراں نے بھی کہی تھی کہ ہر دور میں کام کرنے کے انداز
تبدیل ہو جاتے ہیں، کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دور جدید کے تقاضوں کو سمجھیے، اجتماعیت کی بجائے انفرادی سطح پر 2-4 ہم خیال با اعتماد دوستوں کو ساتھ ملا کر کاروان سخت جاں کا جاری رکھیے۔ آپ کی مثال اس تسبیح کی طرح ہونی چاہیے کہ اگر وہ ٹوٹ کر بکھرے بھی تو اس کا ہر ایک دانہ، ہر ایک موتی جہاں گرے وہیں اپنے حصے کی شمع روشن کرے۔ بات ہو رہی ہے کام کرنے کے طریقوں کی، تو یاد رکھو آج دشمن کا کام کرنے کا انداز بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ دشمن پہلے جس قرآن کریم پر تحریف کی بات کیا کرتا تھا، آج اسی قرآن کی عظمت پر سب سے بڑی منظم ریلیاں وہی نکالتے ہیں۔ رمضان کے آخری جمعہ پر بیت المقدس کی آزادی کے لیے سب سے بڑے مظاہرے وہی کرتے ہیں جنہوں نے فرقہ واریت شروع کی تھی۔ آج وہ اتحاد بین المسلمین کا پرفریب نعرہ بلند کرتے ہیں، انسانی حقوق کی آڑ میں چھپتے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں 40 واق کر کے انہوں نے اپنا انداز مزید واضح کر دیا۔ تو تم میں سے کتنے ہیں جو ان حالات سے باخبر ہوں، اور وہ جو ڈسکورس انالیسز کرتے ہوں، جو مقصرین اور نصیریت کا اختلاف جانتے ہوں؟ اس لیے جوانوں، تمہیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ درد دل بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، بہت کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے، مگر ابو ریحان شہید رحمہ اللہ نے منع فرما دیا۔ میرے جیالو جوانوں، پچھلی 2 دہائیوں میں حالات اتنی تیزی سے اور اس حد تک تبدیل ہوئے کہ کئی قیامتیں گزر گئیں، کارواں کی سمت تبدیل ہو گئی۔ اس لیے میرے جوانوں، میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اپنے اندر اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی فہم و فراست بھی پیدا کرنی چاہیے۔ تم خود کو صحابہ کرام کا سپاہی کہتے ہو، تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ صحابہ کے سپاہی فروعی اختلافات کے چکروں میں نہیں پڑتے، حیات ممات کی بحث میں نہیں الجھتے، مسلکی لڑائیوں کا حصہ نہیں بنتے، سیاسی جماعتوں کے اختلافات میں نہیں پڑتے، بلکہ ایک دیوانے کی طرح ہر دم، ہر پل، ہر چیز میں، ہر بات میں مشن کو فوقیت دیتے ہیں، مشن و کاز کو مقدم رکھتے ہیں۔ بس یاد رکھو، ہم نے کسی اور کی آگ کا ایندھن نہیں بننا، تمام قوت، تمام طاقت اسی نظریے پر صرف کرنی ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی جماعتی اور تنظیمی اختلافات میں نہیں پڑنا، اس بارے میں گفتگو تک نہ کرو۔ تم خود اپنی ذات میں انجمن ہو، اور اب ان چیزوں کا وقت بھی نہیں رہا۔ آج پوری تنظیم واٹس ایپ گروپس میں سما سکتی ہے، تو جدید ذرائع ابلاغ کو تدبر کے ساتھ اپنا ہتھیار بناؤ۔ تمام شعبہ جات میں سنی نوجوانوں کو بیدار کرو، غازی شیخ حق کی وصیت کو نصب العین بناؤ۔ اگلے 5 سال کا ٹارگٹ بنا لو کہ ہم نے اتنے لوگوں کو قائل کرنا ہے، اپنے مشن کی طرف راغب کرنا ہے، اتنے وکلاء تیار کرنے ہیں اور شعبہ زندگی میں محنت کرنی ہے۔ تیسری نصیحت یہ ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں مت آؤ، پھر چاہے وہ شیخ یا جید اکابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے محبت و نفرت کا پیمانہ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، جن اکابر نے اپنے اپنے باپ دادا اور جامعات کے فتاوی جات سے رجوع کر لیا، ان سے کیا امید خیر رکھی جائے۔ احترام لازم ہے، مگر جب بات حق کو باطل کی ہو تو باطل کو اس طرح فنا کرو جس طرح میری لازوال آپریشن والی تقریر نے عالم شرک میں کوہرام برپا کر دیا تھا، اور کئی ایک اکابر بھی مجھ سے روٹھ گئے تھے۔ پھر یاد رکھو، ہر وہ عالم، ہر وہ شخص جو مایوسی کی باتیں کرتا ہے اس انداز میں کہ اگر آج عزیمت کے کوہ گراں زندہ ہوتے تو یہ وقت نہ آتا، آج سنیوں کے وزیر اعظم حیات ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ ذرا سوچو، اگر میں بالفرض آج زندہ بھی ہوتا تو کیا مجھے کبھی موت نہیں آنی تھی؟ آج بالفرض میں ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیتا تو کل میرے جانے کے بعد کیا کرتے؟ یا جو میں کر سکتا تھا وہ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس آج میں تمہیں وہی نصیحت کرتا ہوں
جو خلیفہ بلا وصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت کی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا عز و جل کی پرستش کرتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ یہ وہ نصیحت ہے جو اہل ایمان کی روح تک کو بیدار کر دیتی ہے۔ تو جان لو میں دفاع صحابہ میں 40 سے زائد گولیاں جسم پر سجائے اپنے رب کے حضور پیش ہو چکا، اپنا فرض ادا کر چکا، جو وعدہ اپنے رب کے حضور کیا تھا اسے نبھا چکا۔ اب فرض ادا کرنے کی باری تمہاری ہے۔ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع اس انداز میں کرو کہ روز محشر یہ ہماری شفاعت کا سبب بنے، اور تمہارے امیر عظیمت اور مجھ سمیت تمام شہداء کا سر فخر سے بلند رہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ رب کائنات آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ از مکین جنت۔